إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورۃ المجادلہ کا سیکنڈ رکوع پڑھیں گے۔ ہمارے ماحول اور معاشرے کے حوالے سے انتہائی اہم ترین باتیں اس میں کی جا رہی ہیں۔ اس میں کئی باتیں ایسی ہیں جو ہم اپنے گھروں میں، اپنے دفتروں میں، اپنی مجلسوں میں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں وہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ قرآن نے اس سے منع کیا ہے، تو انتہائی توجہ کے ساتھ سنیں۔ الم تر ان اللہ، کیا نہیں دیکھا آپ نے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم وہ جانتا ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ کو جاننے والے ہیں۔ ابھی اس کا تعلق سورت کی ابتدا کے ساتھ بھی ہے کہ جس طرح سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے شوہر نے جب انہیں طلاق دے دی اور آ کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کر رہی تھیں، اور اس کی ساری باتوں کو اللہ رب العالمین نے سنا بھی صحیح، اور اللہ تعالیٰ نے جواب بھی دیا، اور اس کے مسئلے کا حل بھی اللہ رب العالمین نے اس کو بتلایا۔ تو وہ مسئلہ بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کو جانتے ہیں، کیا حالات تھے، وہ کیا باتیں کر رہی تھی، اس پر کیا مشکل تھی، اس کے دل پر کیا گزر رہی تھی، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہر مسئلے کا حل نکالنے والے ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تو بات نہ سن سکیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ساتوں آسمانوں سے اوپر اس کی بات کو سن لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ کسی بڑھیا کی باتیں سن رہے تھے، اور بڑی توجہ کے ساتھ اس نے پکڑا ہوا تھا، اور حضرت عمر اس کی باتیں سن رہے تھے۔ تو کسی نے پوچھا اے امیر المومنین، آپ اس بڑھیا کی باتیں سن رہے تھے؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ وہ عورت ہے کہ جس کی بات کو اللہ رب العالمین نے ساتوں آسمانوں سے اوپر سن لیا تھا، میں اس کی باتوں کو کیوں نہ سنوں؟ تو اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ الم تر ان اللہ، کیا تمہیں نہیں پتا، اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے۔ ما یکون من نجوی ثلاثہ، نہیں ہوتی کوئی بھی سرگوشی، من ثلاثہ تین آدمیوں کی، تین آدمی بیٹھ کر چپکے سے کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، الا هو رابعہم، مگر اللہ تعالیٰ ان کا چوتھا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین یہ مت سمجھے وہ تین آدمی کہ ان کی بات صرف وہ تین کر رہے ہیں اور کوئی نہیں سن رہا، اللہ رب العالمین سن رہے ہیں۔ یہاں سے مراد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے وہاں ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، نہیں، بلکہ دوسری جگہ پر وضاحت موجود ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ جاؤ فرعون کے پاس، تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اننی معکما، تم دونوں جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب وہاں معیت کی وضاحت کی گئی کہ اننی معکما اسمع و ارا، میں تمہارے ساتھ ہوں سننے کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے میں سن رہا ہوں۔ اور یہاں بھی یہی ہے کہ تم تین بندے بات کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ چوتھا ہے، اللہ تعالیٰ سن رہے، ولا خمسہ، اور نہ پانچ کی الا هو سادسهم، مگر چھٹا ان کا اللہ ہوتا ہے، ولا ادنی من ذلک، اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ، یعنی تین سے کم ہوں، دو بندے باتیں کر رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، الا هو معهم، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہیں۔ ساتھ سے مراد دیکھنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے، ان کے حالات کو جاننے کے اعتبار سے، اینما کانوا، جہاں بھی تم ہوتے ہو، ثم ینبئہم، پھر وہ خبر دے گا تمہیں، بما عملوا، جو تم سب نے عمل کیے ہوں گے، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ اس نے ایک قیامت کا دن رکھا ہوا ہے جس دن سب کے اعمال کا حساب ہونا ہے، تمہارے اعمال کا حساب بھی اسی دن ہوگا۔ کوئی دنیا میں یہ مت سوچے کہ اگر اس کے گناہوں کی سزا اسے نہیں مل رہی تو وہ یہ سمجھنے لگ جائے کہ شاید وہ ٹھیک کر رہا ہے، اگر غلط ہوتا تو سزا نہ مل جاتی۔ آگے آ رہا ہے، منافق یہی سمجھتے تھے اور کہتے بھی تھے کہ اگر ہم غلط ہوتے تو ہمیں سزا مل چکی ہوتی، سزا نہیں مل رہی، سزا کا نہ ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم سچے ہیں، جبکہ یہ دلیل نہیں ہے، کیونکہ دنیا تو دار العمل ہے، جزا اور سزا کا دن اللہ تعالیٰ نے قیامت پر بنایا ہے۔ جب وہ دن آئے گا اس دن کس کو سزا ملنی ہے، کس کو جزا ملنی ہے، وہ فیصلے وہاں پہ ہونے ہیں۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوی، اب یہاں آگے مزید وضاحت کی گئی ایک اہم ترین مسئلے کی، کہ نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو نہوا عن النجوی، کہ جن کو روکا گیا تھا سرگوشی تھے۔ اب
سرگوشی کہتے ہیں چپکے سے چھپ کر گفتگو کرنا، خفیہ میٹنگ کرنا، خفیہ باتیں کرنا، اس سے منع کیا گیا تھا۔ یہ قرآن میں نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا تھا کہ کوئی آدمی دو بندے بیٹھ کر خفیہ باتیں نہ کریں۔ اجتماعی زندگی ہے، سب اکٹھے ہیں، اب چلتے پھرتے راہ پر، راستے پر کوئی دو بندے بیٹھ کر بات کر رہے ہیں تو تیسرے بندے کو معلوم ہوتا تھا کہ شاید یہ میرے خلاف بات کر رہا ہے، اور اس وقت چونکہ منافقین مدینہ کے اندر منافق بھی تھے اور وہ چھپے ہوئے تھے مسلمانوں کے درمیان، ان کی جو خرابیاں ہیں ان کو یہاں پر بیان کر کے مسلمانوں کو ان خرابیوں سے روکا گیا ہے۔ ان کی ایک بہت بڑی خرابی یہ تھی کہ وہ خفیہ باتیں کرتے تھے، سرگوشیاں کرتے تھے، چھپ چھپ کر باتیں کرتے تھے۔ پیچھے بھی آیا ہے کہ راتوں کو وہ اپنی مجلسیں لگاتے تھے اور وہاں پر چھپ کے باتیں کرتے تھے، اور دن دہاڑے بھی ایسے ہوتا، راستوں میں کوئی مسلمان جا رہا ہے تو اس مسلمان کو دیکھ کر دو منافق آپس میں چھپ کر بات کرنے لگ جاتے۔ اب وہ مسلمان، اس کو تکلیف ہوتی اس بات پر کہ شاید یہ میرے قتل کا پلان نہ بنا رہا ہو، چونکہ حالات سے اور واقعات سے معلوم ہو چکا تھا کئی لوگوں کے بارے میں کہ یہ منافق ہیں، کہ جو غزوہ بدر میں نہیں گئے، غزوہ احد میں نہیں گئے، غزوہ خندق میں دھوکہ دیا، اسی طرح تبوک کے موقع پر وہ نہیں گئے، تو کئی لوگوں کے بارے میں معلوم ہو گیا کہ یہ واقعتاً جو ہے وہ منافق ہیں، تو انہیں روکا گیا تھا۔ علم ترے تو کہ جو ہے کوئی بھی، صرف ان منافقوں کو نہیں روکا گیا، سب کو منع کر دیا گیا کہ کوئی دو بندے آپس میں خفیہ باتیں، سرگوشی نہ کریں۔ ثم یعودون، لیکن وہ رکے نہیں، وہ منافق نہیں رکے، ثم یعودون، پھر دوبارہ انہوں نے وہی کام کیا جس سے ان کو روکا گیا تھا، لما نہوا عنہ، کہ جس سے وہ منع کیے گئے تھے، وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ، اور وہ سرگوشیاں کرتے ہیں آپس میں اسم، گناہ کی، والعدوان، اور زیادتی کی، ومعصیت الرسول، اور رسول کی نافرمانی کی، یعنی جو حکم آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جو احکامات بیان کیے جاتے ہیں ان کی خلاف ورزی کرنے کی وہ میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے خلاف کیسے جانا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا مذاق کیسے اڑانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ختم کیسے کرنا ہے، اور پھر مجلس میں بیٹھ کر، مجلس لگی ہوئی ہے، سب موجود ہیں وہاں، اسی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر فوراً اس بات کے خلاف بات کرنا، آپس میں گفتگو شروع کر دینا، اشارے کنائے کے ساتھ مذاق اڑانا، یہ ان کا وتیرہ تھا۔ وَإِذَا جَاءُوكَ، اور جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس، حَيَّوْكَ، وہ سب دعا دیتے ہیں آپ کو، سلام کرتے ہیں آپ پر، السلام علیکم آ کر کہتے ہیں، بِمَا لَمْ، وہ ان لفظوں سے جو دعا نہیں دی اس کے ساتھ اللہ نے وہ الفاظ بولتے ہیں جو الفاظ اللہ نے نازل نہیں کی، السلام علیکم آ کر کہتے تھے، لیکن لفظ اصل کیا ہے، السلام علیکم، یہ کہتے تھے السلام علیکم۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، انہوں نے یہودیوں نے آ کر جو ہے السلام علیکم کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم۔ اس پر امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی محبت تھی، ان کو بڑا غصہ آیا، تو انہوں نے ان کو جو ہے وعلیکم السلام کہا اور ولعنت اللہ کہا اور غصے کا اظہار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ نہیں، ان کو کچھ نہ کہو۔ عائشہ کہنے لگیں اللہ کے پیغمبر آپ نے نہیں سنا انہوں نے کیا کہا ہے؟ آپ نے فرمایا انہوں نے کیا کہا؟ میں نے جو ان کو جواب دیا تو انہیں نہیں سنا، انہوں نے السلام علیکم کہا، میں نے وعلیکم کہہ دیا، ان کی دعا قبول نہیں ہونی میرے حق میں نے جو وعلیکم کہا ہے وہ قبول ہو جانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو بندہ آپ سے زیادتی کرتا ہے اس سے بڑھ کر زیادتی نہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ اسی وعلیکم کہتے ہیں اس پر چلے جائے کہ جو کر رہا ہے، گالی دے رہا ہے، آپ کے ساتھ حسد کر رہا ہے، زیادتیاں کر رہا ہے، گڑھا کھود رہا ہے نا، خود ہی گرے گا۔ تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق کرنے کے لیے، آپ کی باتوں کا کبھی مذاق، کبھی آپ کے انداز کا مذاق، کبھی آپ کے حکم کا مذاق، کبھی صحابہ کرام کے عبادات کا مذاق، خرچ کو کرنے لگ جاتا تو کہتے کہ دیکھو جو زیادہ دیتا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، عثمان غنی، ان جیسے صحابہ جو زیادہ مال دینے والے ہوتے دیکھ تو ان کے بارے میں کہتے یہ ریاکار ہیں، یہ ریاکار ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، اور جو کم دیتا، جن کے پاس دینے کو کچھ نہ ہوتا، ان کے بارے میں کہتے کہ جی یہ وہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے نا، ایک مٹھی جو کی وہ لے کے آئے جب غزوہ تبوک کا موقع تھا، اس ایک مٹھی جو کے بارے میں کہتے دیکھو ایک مٹھی جو سے یہ روم کی طاقتیں فتح کرنے چلے ہیں، تو تھوڑی سی چیز کسی کی دیکھتے کہتے اللہ کو اس کی بلا کیا ضرورت تھی، تیرے اس مٹھی پر جو کی تھوڑی سی کھجوروں کی اللہ کو ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ کیا فقیر ہیں؟ اور پیچھے ہم پڑھا ہے نا، وہ کہتے تھے ان اللہ فقیر، مسلمانوں کا اللہ فقیر ہو گیا ہے معاذ اللہ۔ یہ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے یہ منافق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر السلام علیکم کہتے، وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ،
اور وہ کہتے ہیں اپنے ہی نفسوں میں لولا يعذبنا اللہ، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد مسلمانوں کا مذاق اڑا کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا مذاق اڑا کے، السلام علیکم کہہ کے، اور صحابہ کرام کی توہین اور تنقیص اور اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ کہہ کر کے اللہ کو کیا ضرورت ہے، مذاق اور تمسخر سارا کچھ کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ لولا يعذبنا اللہ، اللہ کیوں نہیں عذاب دیتا ہمیں؟ بما نقول، جو ہم کہتے ہیں. وہ کہتے تھے اگر عذاب نہیں مل رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سچے ہیں، ہم ٹھیک ہیں، ہم صحیح کر رہے ہیں. اگر ہم غلط ہوتے تو اب تک ہماری پکڑ ہو چکی ہوتی، پکڑ نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم سچے ہیں. ہم بھی دیکھیں اپنے آپ کو، کہیں یہ رویہ ہمارا تو نہیں ہے، کہیں ہمارے ذہن میں تو یہ بات نہیں آ جاتی کہ اگر سزا نہیں مل رہی ہمارے گناہوں پر تو پھر ہم ٹھیک ہیں. تو یاد رکھیں سزا والا دن، یہ دنیا دار الجزا تو نہیں ہے نا، بدلے کا دن یہ دنیا نہیں ہے. بعض گناہوں کی سزا مل جاتی ہے لیکن پوری نہیں ہوتی، بعض نیکیوں کا بدلہ بھی دنیا میں مل جاتا ہے لیکن پورا نہیں ہوتا. اللہ نے آخرت کا دن رکھا ہے، وہ بھی کسی چیز کے لیے ہے. حساب و کتاب وہاں ہونا ہے، نیکیوں کا صلہ وہاں ملنا ہے، گناہوں کی سزا وہاں ملنی ہے. یہ کہتے لولا يعذبنا اللہ، کیوں نہیں ہمیں اللہ عذاب دیتا؟ بما نقول، جو ہم کہہ رہے ہیں، حسبهم جہنم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ان سے کہہ دو حسبهم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. یصلونہا، یہ سب اس جہنم میں ڈالے جائیں گے. وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے وہ. ان کو تب پتہ چلے گا کہ کتنے گھاٹے کا انہوں نے سودا کیا ہے اور کتنا بڑا نقصان کیا ہے. اس دنیا میں تو رہ کر یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں سزا نہیں ملتی، ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہماری پکڑ نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سچے ہیں. لیکن یاد رکھیں یہ دنیا دار الجزا تو نہیں ہے، دنیا دار العمل ہے. عمل کرتے رہیں، اس جو عمل کر رہے ہیں اس عمل کی جو سزا ہے وہ کیا ہے؟ حسبهم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. یصلونہا، اس جہنم میں ڈالے جائیں گے. وبئس المصیر، بہت برا ٹھکانہ ہے وہ. اب مسلمانوں کو روکا گیا ان کاموں سے جو کام وہ کرتے تھے اور وہ کام درست نہیں تھے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تناجیتم، جب تم آپس میں سرگوشی کرو، فلا تتناجوا، تو نہ تم آپس میں بات کرو، بالاسم والعدوان، گناہ اور زیادتی کی کام کی. آپس میں سرگوشی مطلق طور پر ہر حال میں ہر وقت منع نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ایک دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں اور وہ باتیں ان کے آپس کے متعلق ہیں، کسی تیسرے کے متعلق بات نہیں ہو رہی، تو دو بندے بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تین بندے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تین بندے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، کسی چوتھے کے بارے میں نہیں، کسی دوسرے مسلمان کی غیبت نہیں کر رہے، کسی کے خلاف پلان نہیں بنا رہے، کسی گناہ کا پلان نہیں بنا رہے، تو جائز ہے، کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. فلا تتناجوا بالاسم، گناہ کی پلان نہیں کرنا، گناہ کے بارے میں چھپ کر سرگوشی نہیں کرنی. ہاں تین بندے بیٹھے ہیں مجلس میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تین بندے تیسرے کو چھوڑ کر دو آپس میں گفتگو نہ کریں. اس سے کیا ہوگا کہ تیسرا بندہ سمجھے گا کہ شاید میرے خلاف بات کر رہے ہیں. گمان سے بھی منع کیا گیا ہے، کیونکہ ان بعض الظن اسم، بعض جو گمان ہے وہ انسان کو گناہ تک لے جاتے ہیں. کہ تیسرا کیا سوچے گا کہ شاید میرے خلاف بات کر رہے ہیں. اگر مجبوری بن جاتی ہے، کوئی بات کرنی پڑ جاتی ہے، تو پھر اجازت لیں، تیسرے سے کہیں کہ میں نے اس سے کوئی بات کرنی تھی، مجھے اب یاد آئی ہے، آپ کی اجازت ہو تو کر لوں، تاکہ اس کے ذہن میں یہ چیز نہ رہے کہ میرے خلاف بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تیسرے کو چھوڑ کر، اور پھر بہت سارے لوگوں کی گیدرنگ ہے، کسی ایک مجلس میں جمع ہوئے ہیں، کسی ایک مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں، کوئی درس ہے، کوئی اجتماع ہے، کوئی پارٹی ہو رہی ہے اور وہاں کوئی اسپیچ کر رہا ہے، استاد ہے وہ آپ کو سمجھا رہا ہے، لیکچر دے رہا ہے، کلاس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی مجلس میں گئے ہوئے ہیں، خطبہ ہو رہا ہے، تو اس موقع پر وہ جو اجتماعی کام ہو رہا ہے اس کو چھوڑ کر دو بندے آپس میں لگے ہوئے ہیں، تین آپس میں لگے ہوئے ہیں، وہ اجتماعی کام چھوڑ دیا، بالکل غلط ہے، اخلاقیات کے خلاف ہے. کہ آپ نے الگ بات کرنی ہے تو بعد میں کریں، ابھی جس مقصد کے لیے آئے ہیں، جس مقصد کے لیے آپ کو بلایا گیا ہے، اس مقصد کو پورا کریں. یہ موبائل نکال کر بیٹھے ہوئے ہیں، آج کل تو یہ جدید دور ہے نا، وہ بات نہیں سن رہے جس مقصد کے لیے آئے تھے، جس نے آپ کو بلایا تھا، جہاں گئے ہوئے ہیں وہ نہیں سن رہے. استاد پڑھا رہا ہے، لیکچر ہو رہا ہے، کلاس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور موبائل نکالا ہوا ہے. یہ دو بچے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، انتہائی گھٹیا حرکت ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے. یہ چاہے اس وقت وہ دو بندے آپس میں گفتگو کر رہے ہوں، لیکن وہ جو ٹائم ہے وہ آپس میں گفتگو کرنے کا ٹائم نہیں ہے، وہ سرگوشی کرنے کا ٹائم نہیں ہے، وہ کلاس کا ٹائم ہے.
وہ اجتماعیت کا ٹائم ہے. کہ منافق بھی ایسے کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہوتے، آپ درس دے رہے ہوتے، یہ درمیان میں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ بیٹھتے بھی اکٹھے تھے، آگے آ رہا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے سے اشارے کے نائے میں اس بات کا مذاق اڑا سکیں. والعدوان، اور زیادتی والی گفتگو بھی نہیں کرنی. ٹھیک ہے نا. ہاں کسی اپنے متعلق بات کر رہے ہیں، آپ گھر میں گفتگو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، گھر کے بڑے فرد گفتگو کر رہے ہیں تو اس وقت آپس میں کر سکتے ہیں. وہاں کوئی بیٹھا ہے، بچے مثلا بیٹھے ہوئے، تو بچوں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے نا ابھی چلے جائیں. یا کوئی مہمان آ گیا ہے، آپ کے شاگرد آپ کلاس میں ہے، مہمان ہے، آپ نے اس سے الگ بات کرنی ہے. دو کولیگس ہیں، اساتذہ دو اکٹھے ہو گئے ہیں، تین اکٹھے ہو گئے ہیں، انہوں نے الگ میٹنگ کرنی ہے، وہاں شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں تو ان سے کہہ دیں کہ آپ چلے جائیں یہاں سے. وَإِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ. نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشی آپس میں کی جا سکتی ہے، کر سکتے ہیں. گھر کے معاملات کو ڈسکس کرنے کے لیے خاوند اور بیوی آپس میں بچوں سے چھپ کر بات کریں، ٹھیک ہے نا. یا باپ اور بیٹا، گھر کے سربراہ، وہ آپس میں کوئی بات کر رہے ہیں، کسی کے خلاف پلان نہیں ہو رہا، اپنے گھر کی بہتری کے لیے، اپنے کاروبار کی بہتری کے لیے بات کر رہے ہیں، یا دین کی تبلیغ دینے کے لیے، بالبر والتقوی، لوگوں کو سمجھانے کے لیے اپنے گھر میں ہم اسلامی ماحول کیسے لائیں. یہ شوہر اور بیوی گفتگو کر رہے ہیں، باپ اور بیٹا گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم اپنے گھر کا ماحول اسلامی کیسے بنائیں، ہم جو ہے دین میں آگے اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر کیسے چلیں. ٹھیک ہے نا. یہ اور پھر تبلیغ دین، اس کے لیے جو ہے بڑے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، علماء مجلس کر رہے ہیں کہ معاشرے میں جو فحاشی اور یعنی پھیل رہی ہے اور بے راہ روی پھیل رہی ہے، نوجوان گمراہ ہوتے جا رہے ہیں، ان کو اب کس طرح سمجھائیں، اس پر بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں. یہ ہے وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تقوی پر اور اللہ رب العالمین کی فرما برداری پر سرگوشی کی جا رہی ہے. دوسری جگہ پر بھی آتا ہے قرآن میں کہ ہر سرگوشی جو ہے تمہاری وہ گناہ لکھا جائے گا تمہیں، صرف الا من صدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، وہ تمہاری سرگوشی جس میں تم کسی کو صدقہ کرنے کا حکم دو، صدقہ کرنے کا حکم دو. کسی سے کہو کہ فلاں بندہ جو ہے وہ بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلا دو، فلاں جو ہے جگہ پر پانی کی ضرورت ہے، نلکا لگوا دو، فلاں جگہ پر جو ہے درس دے دو، فلاں بندے کو سمجھا دو، وہ گناہ کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، غلط راستے پر جا رہا ہے، اس کو سمجھاؤ. یہ صدقہ کرنے کا حکم. کسی کی اصلاح او اصلاح بین الناس، دو بندے نہیں بول رہے آپس میں، ایک کے پاس جا کر سرگوشی کرو، اس کو بتاؤ اور پھر دوسرے کو جا کر بتاؤ، آپس میں صلح کرا دو. اس کے لیے تو جو ہے وہ سرگوشی کی جا سکتی ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر جاؤ، الذین تحشرون، جس کی طرف تم سب نے جمع ہونا ہے. انما النجوى من الشیطان، یاد رکھو اکثر سرگوشیاں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں. کیوں شیطان کی طرف سے؟ کیونکہ وہ سرگوشیاں چھپ کر کی جانے والی باتیں، اس میں کہیں نہ کہیں سے شیطان غیبت لے کے آتا ہے. چھپ کے بات کر رہے ہیں نا، تو پھر اکثر ہم دیکھیں، اپنی مجلسوں کو دیکھیں، اپنے ماحول کو دیکھیں، جب ہم اپنے جیسے دوستوں کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کسی تیسرے کے بارے میں پوچھتے تب ہیں، اسی سے دو ملے نا فلاں کے بارے میں کیا حال ہے، اس کا کیا حال ہے، سنا اس کی، پھر وہ کیا بنا اس کا. بھی تم دو ہو تو آپس میں بات کرو، تیسرا جب آئے گا تو اس سے پوچھ لینا ہے، اس کی موجودگی میں اس کے متعلق بات کرنا. جب وہ نہیں ہے اس کے متعلق بات کر رہے ہیں، اور سرگوشی پھر انتظار میں ہوتے ہیں، چار بندے بیٹھے ہیں نا، یہ دو اٹھ جائیں، پھر ان کے متعلق ہم ڈسکس کریں گے. اس کی جو خامی ہے اس کو نہیں بتانی، اس کی خامی کسی اور کو جا کے بتانی ہے. کیا ہے؟ یہ شیطان کرا رہا ہے. اور پھر غیبتیں چغلیوں میں بدلتی ہیں، ایک کی سن کے دوسرے کو، دوسرے کی تیسرے کو، پھر اسی سے لڑائیاں. جب ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارے بارے میں یہ گفتگو ہو رہی تھی، وہ کیا کریں گے؟ جھگڑے، فتنے اور فساد. لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ وہ غمگین کرے شیطان ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا، اور شیطان ہرگز نقصان پہنچانے والا نہیں ہے. جس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو، جو کسی اور کے بارے میں غلط پلان نہ بنانے والا ہو، کسی اور کی غیبتیں نہ کرنے والا ہو، صحیح معنی میں جو مومن ہو، اس کو منافق کی ہوئی سرگوشی نقصان نہیں دے گی. جس طرح میں نے شروع میں کہا نا، منافقین کسی بھی مسلمان کو دیکھتے نا تو آپس میں سرگوشی کرنے لگتے. اب اس سے تکلیف ہوتی مسلمان کو کہ میرے خلاف کوئی پلان نہ بنا رہے ہوں یہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے تو ان کی سرگوشیاں جو کہ شیطان کی طرف سے ہیں، یہ سرگوشیاں تمہیں کوئی نقصان نہیں دیں گی.
इल्ला बिइज़्निल्लाह, मगर अल्लाह के हुक्म के साथ। वअला अल्लाह फल्यतवक्कलिल मुमिनून, अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए तमाम मोमिनों को। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अब मजलिस के आदाब में से एक और अदब बयान किया जा रहा है। ऐ ईमान वालो, इज़ा क़ील लकुम तफ़स्सहू फ़िल मजालिस, जब तुम्हें कहा जाए कि खुले हो जाओ मजलिस में, मजलिस लगी हुई है, जगह नहीं है बैठने की, आप आए हैं, आप कहें थोड़ा कुशादा कुशादा हो जाएं, जरा साइड पर हो जाएं, ताकि किसी और आने वाले बंदे के लिए जगह बन जाए, या आगे आगे हो जाए, आगे जगह खाली पड़ी है वहां चले जाएं, तो मजलिस में जगह बन जाए। फफ़सहू, तो खुले हो जाया करो। यफ़सहिल्लाहु लकुम, अल्लाह तुम्हें फराखी अता करेगा। यानी दिलों को खुला करो, किसी और के लिए जगह बना दो। किसी खाने पर आप बैठे हुए हैं, एक बंदा आया, उसके लिए खाना नहीं है, तो उसको अपने साथ खाने में शरीक कर लो, अल्लाह तुम्हें वुसअत अता करेगा। अल्लाह ने फफ़सहू यफ़सहिल्लाहु लकुम, तुम दिलों को खुला करो, दिलों को कुशादा करो। किसी के लिए रिहाइश का इंतजाम कर दो, किसी के लिए पानी का इंतजाम कर दो, किसी के लिए जो है राशन का इंतजाम कर दो, तो अल्लाह तुम्हें और कुशादगी देगा। और ये देखा गया है, मैंने आपने भी शायद देखा होगा, तजर्बा किया होगा, कि जिन लोगों के दिल खुले होते हैं ना, अल्लाह उन्हें कुशादगी अता करता है। और जिन लोगों के दिल तंग होते हैं, उनके हालात भी उसी तरह तंग होते हैं। जिनके दिल तंग होते हैं, छोटी छोटी बातों पर छोटे छोटे हिसाब करने वाले, इतने पैसे बचे थे, फलां हुआ था, ये हुआ था, छोटी छोटी बातों का हिसाब लेने वाले, अपने मुलाजमों पर, अपने मातहतों पर, अपने बच्चों पर, अपनी बीवी पर, अपने शागिर्दों पर चीजों को तंग करने वाले, छोटी छोटी चीजों का हिसाब लेने वाले क्लोज ही रहते हैं। और जो वुसअत अता करते हैं, वुसअत अदा करते हैं अपने मुलाजमों पर, अपने शागिर्दों पर, अल्लाह उन्हें वुसअतें अता करते हैं। तो तंग ना हो, अफ़सहू, खुले बने, दिल को खुला करें। अल्लाह ने दिया है, फजल है रब का, तो ये फजल बांटें। तुम्हारी वजह से किसी और को भी सहूलत मिलनी चाहिए। अल्लाह का फजल हुआ है ना तुम पर, वो फजल किसी और पर पहुंचना चाहिए। अगर अल्लाह का फजल जो तुम पर हुआ है, वो फजल तुम किसी और पर करोगे, तो अल्लाह का तुम पर किया हुआ फजल हमेशा रहेगा और बढ़ जाएगा, और फजल होगा तुम पर। लेकिन अगर वो अल्लाह का किया हुआ फजल, अल्लाह ने नेमत दी, इनाम दिया, एहसान किया, वो तुम अपने आप पर महदूद कर दोगे, किसी और पर उस फजल को आगे नहीं होने दोगे, तो याद रखो वो फजल भी तुम पर महदूद हो जाएगा। पहले भी मैंने हदीस सुनाई थी ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से कहा था, खर्च कर, खर्च कर, वला तुई, इनको गिन गिन कर ना रख, और इसको संभाल के ना रख, बंद ना कर, अल्लाह तेरे ऊपर भी बंद कर देगा, वरना अल्लाह बंद कर देगा। तुम खर्च करो, अल्लाह तुम्हें और अता करेगा। तो फफ्स, अब यहाँ मजलिस की बात हो रही है, मजलिस में कुशादा हो जाओ तो अल्लाह तुम्हें कुशादगी अता कर देगा। तुम्हारे माल में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे दिलों में, तुम्हारे मामलात में अल्लाह ताला कुशादगी पैदा कर देंगे। वइज़ा क़ील अंशुज़ू, और जब तुम्हें, और ये भी मजलिस का आदाब है कि किसी, जो बंदा किसी जगह पर बैठा हुआ है ना, तीसरा आने वाला ये ना कहे कि किसी को उठाकर उसकी जगह पर ना बैठे, किसी को उठाकर उसकी जगह पर नहीं बैठना, बल्कि क्या कहें, तफस्सहू, जरा खुले खुले हो जाओ ताकि जगह बन जाए बैठने की। अब यहाँ ये भी इसलिए कहा गया कि मुनाफिक जो थे ना, वो इकट्ठे ही एक टोली की सूरत में बैठा करते थे। एक टोली बनाकर किसी भी मजलिस लगी हुई ना, एक टोली में इकट्ठा बैठते और मिलकर बैठते, ताकि उनके दरमियान में कोई मुसलमान ना बैठे, क्योंकि मुसलमान बैठेगा तो फिर इनकी गुफ्तगू, इनके नेगेटिव कमेंट पास करना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का मजाक उड़ाना और उस पर इस्तेहजा करना और एक दूसरे को इशारे करना, ये तो मुसलमानों को फिर पता चल जाएगा। इसीलिए वो इकट्ठे होकर बैठते थे, ताकि आपस में हम उस जो नया आने वाला हुक्म है, नई आने वाली आयत है या कोई दर्स है, उसका मजाक उड़ा सकें, एक दूसरे को इशारे कर सकें, तमस्खर कर सकें और एक दूसरे के साथ कमेंट पास कर सकें। आज भी मजलिसों में ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो आते हैं शरारतें करने के लिए, जो आते हैं दूसरों को बरगलाने के लिए, जिनका मकसद उस मजलिस में कुछ लेने के लिए नहीं आना होता, बल्कि उस मजलिस को खराब करना होता है। खुद भी बिगाड़ करते हैं और दूसरों को भी खराब कर रहे होते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि तफस्सौ, जब तुम्हें कहा जाए कि खुले हो जाओ तो खुले हो जाया करो। ये मजलिसें और मीटिंगें और आपस में एक दूसरे के खिलाफ गलत कमेंट, ताकि इनसे रोका जा सके, ठीक है ना। और वइज़ा क़ील लकुम वइज़ा क़ील लंशुज़ू, जब तुम्हें कहा जाए कि उठ जाओ, खड़े हो जाओ, तो खड़े हो जाया करो। यरफ़इल्लाह, अल्लाह बुलंद करेगा उन लोगों को, जो यरफ़इल्लाह, बुलंद करेगा अल्लाह उन लोगों को, आमनो, जो ईमान लाए, मिनकुम, तुम में से। अब अभी मैंने बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कोई बंदा आए मजलिस में तो किसी दूसरे को खड़ा करके उसकी जगह पर ना बैठे। अब यहाँ है कि जब तुम्हें कोई कहे खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाया करो,
یہاں یہ ہے کہ اب مجلس لگی ہوئی ہے، کوئی بندہ بعد میں آیا ہے، کوئی بزرگ آ گیا ہے، کوئی معذور انسان آ گیا ہے، اب اس بزرگ کا ایک مقام ہے، اس معذور کا ایک مقام ہے، اس کو آگے بٹھانا ہے، اور اس جگہ پر کوئی نوجوان بیٹھا ہوا ہے، کوئی بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب جو اس مجلس کا بڑا ہے، میر مجلس جسے کہتے ہیں، یا صدر ہے مجلس کا، بڑا ہے، اس کے گھر میں مجلس ہے، وہ آنر ہے اس مسجد کا، اس مجلس کا، تو وہ کسی بچے سے کہہ دیتا ہے بھائی آپ یہ سیٹ چھوڑ دیں، یہاں پر اس بزرگ کو بیٹھنے دیں، تو یہ بھی مجلس کا ادب ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعض لوگ پورے دین کو نہیں پڑھتے، پوری چیزوں کو نہیں سمجھتے، اور پہلے ہی اعتراض کرنا شروع کر دیتے کہ دیکھو جی یہ بزرگ ہیں، یہ بعد میں آئے، ان کو آگے کیوں کر دیا گیا؟ جو آگے آئے ہیں انہی کا یہ حق تھا۔ اور پھر وہی حدیث بیان کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نہ بیٹھو۔ بھائی یہ عام مجلس، عام حکم یہی ہے کہ عام آدمی بعد میں جو آیا وہ پیچھے بیٹھے، جہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھے، کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نہ بیٹھے۔ یہاں جو مراد ہے نا، جب کوئی تمہیں کہے کہ اٹھ جاؤ، یہ ہے کہ وہ مجلس، اس مجلس کا جو صدر ہے، جو آنر ہے، جس نے یہ مجلس ارینج کی ہے، اس نے اپنے اس خاص مہمان کے لیے کوئی جگہ رکھی ہوگی نا، جس طرح آگے والی سیٹیں ریزرو کی ہوتی ہیں یہ خاص مہمانوں کے لیے، تو کر سکتے ہیں۔ جس کی مجلس ہے اس نے ان کے لیے خاص مقام رکھا ہے، تو وہ خاص مقام ان کے لیے، اگر اس جگہ پر کوئی آ کر بچہ بیٹھ گیا ہے، وہ بزرگ بعد میں آ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کی منزل، جو ان کا مقام اور مرتبہ، وہ مقام دو ان کو، وہ بعد میں آئے ہیں تو ان کو ان کا مقام دینا چاہیے۔ اب یہی حکم ہے کہ اب مجلس کا بڑا استاد، اب جہاں دیکھیں کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کلاس روم میں، جو ہے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر کوئی اور مہمان آ جاتا ہے، کوئی بزرگ آ جاتا ہے، اب استاد شاگرد سے کسی سے کہتے ہیں بھی آپ اٹھ جائیں، آپ یا باہر چلے جائیں، یہاں پر یہ بزرگ بیٹھیں گے۔ گھر میں مہمان آ گیا، بیٹھک میں مہمان آ گیا، آپ کے پاس سیٹیں کم ہیں، جگہ تھوڑی ہے، آپ کے اپنے بچے بیٹھے ہیں، شاگرد بیٹھے ہیں، کوئی چھوٹے بیٹھے ہیں، لیکن بڑے لوگ آ گئے، آپ ان بچوں کو، اپنے بچوں کو آپ کہتے ہیں آپ اٹھ جاؤ، شاگردوں سے آپ کہہ دیتے ہیں کہ آپ چلے جاؤ یہاں سے، ٹھیک ہے، بزرگوں کو آپ بٹھا دیتے ہیں۔ تو یہ ادب ہے، احترام ہے، ہر بندے کا ایک مقام اور مرتبہ ہے، تو اسی کے لیے کہا گیا جب تمہیں کہا جائے مجلس سے اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ، یہ نہ کہو کہ میں پہلے آیا تھا، میرا مقام زیادہ تھا، میری جو ہے انسلٹ ہو گئی، توہین ہو گئی میری، نہیں، توہین نہیں ہوئی تمہاری، تمہیں بڑے نے کہہ دیا، تمہیں اس کے بدلے کوئی اور جگہ دے دی، یا تم سے زیادہ اس جگہ کا جو لائق تھا اس کو بٹھانا تھا۔ یہ ادب کا تقاضا ہے کہ جو معذور ہے اس کو بٹھا دو، جو نوجوان ہے اس کو کھڑا کر دو۔ اسی طرح آپ سفر کر رہے ہیں، میٹرو میں آپ سفر کر رہے ہیں، جو ہے گاڑی پہ سفر کر رہے ہیں، پبلک پوائنٹ پر، پبلک سروس میں، تو اس میں آپ نوجوان ہے، کوئی خاتون آ جاتی ہے، پریگننٹ خاتون ہے، آپ اس کو بٹھا دیں، خود کھڑے ہو جائیں۔ کوئی بزرگ آ گیا ہے، کوئی معذور آدمی آ گیا ہے، اس کو بٹھائیں سیٹ پر، خود کھڑے ہو جائیں۔ یہ ادب ہے، یہ مجلس کے آداب بتائے جا رہے ہیں۔ فنشزو، اللہ تمہیں بلند کرے گا، یہ مت سمجھو کہ ہماری انسلٹ ہو گئی، ہماری جگہ پر کسی اور کو کیوں بٹھایا گیا۔ آج تواضع اختیار کرو گے، کسی بڑے کو اس کا مقام دو گے، اللہ تمہیں بڑا رتبہ عطا کریں گے، اللہ تمہیں بلند کر دیں گے۔ جو علماء کی قدر کرتے ہیں، جو بزرگوں کی قدر کرتے ہیں، جو بزرگ خواتین کی، بزرگوں کی عزت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ انہیں ہی بلندی عطا کرتے ہیں۔ الذین آمنوا منکم، وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں سے، والذین اوتوا العلم، اور وہ لوگ جو علم والے ہیں، درجات، ان کا ایک درجہ ہے، ایمان والوں کا بھی درجہ ہے، علم والوں کا ایک مقام ہے، ایک علم والا بڑا آ گیا ہے، استاد آ گیا، استادوں کا بھی استاد آ گیا، بزرگ ہستی ہے، شخصیت ہے، کوئی اس کا اپنا مقام ہے، اس کے لیے جگہ رکھنی ہے مجلس میں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ کو خوب خبر ہے جو تم عمل کر رہے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم رسول سے سرگوشی کرنے لگو، فقدموا بین یدی نجوا، اب یہ اہم ترین حکم دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اکثر منافقین آ کر سرگوشیاں کرتے اور لمبی لمبی گفتگو کرتے رہتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں نہ جانے دیتے، یعنی آپ کا قیمتی ٹائم وہ کھا جاتے، بڑا قیمتی ٹائم، حالانکہ ان کو کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ان سے سرگوشی کرتے۔ اب یہ حکم دیا اس لیے تاکہ جو صحیح معنوں میں تقوی والا ہے، صحیح معنوں میں جس کو محبت ہے، وہی سرگوشی کرے، جو ایسے ہی ٹائم ضائع کرنے والا ہے وہ آئے نہ۔ کیا حکم دیا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہیں کوئی خاص گفتگو کرنی ہو نا، تو پہلے صدقہ لے کے آیا کرو، صدقہ کیا کرو، قیمتی ترین چیز، تحفہ، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، اللہ کے راستے میں دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور اللہ کے لیے
وقف کرنی ہے کوئی چیز، فقدموا وہ پہلے صدقہ کرو، ذالک خیر لکم اطہر یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور زیادہ پاکیزہ ہے، تمہارا دل پاکیزہ ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا واقعتاً یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا اپنے مال سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ آج بھی اسی طرح ہے نا، دین سکھانا فری ہو نا، فری میں آپ قرآن پڑھانا شروع کر دیں، فری میں لیکچر دینا شروع کر دیں، دیکھیں کتنے بندے آتے ہیں، اور پھر حشر کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ ہماری کلاسیں چل رہی ہیں نا تفسیر القرآن کی، جو فری میں پڑھنے والے ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں، نخرے نہیں ختم ہوتے ان کے، مفت مل رہا ہوتا ہے نا، تو اسی لیے یہ فیس رکھی جاتی ہے، یہ فیس کا ثبوت مل رہا ہے یہاں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے صدقہ دو، تاکہ تمہارے دل میں پتہ چلے کہ واقعتاً تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرنے کی چاہت ہے، تمنا ہے۔ اسی لیے قرآن سیکھنا ہے تو پہلے فیس دو، تاکہ تمہیں پتہ چلے واقعتاً تم قرآن سیکھنے کے لیے سیریس ہو۔ سیریس ہوگے تو دو گے، پتہ چلے نا کہ پیسوں کی اہمیت تمہارے دل میں زیادہ ہے یا قرآن سیکھنے کی اہمیت زیادہ ہے۔ جس کے دل میں قرآن سیکھنے کی اہمیت زیادہ ہے وہ پیسوں کو کچھ نہیں سمجھے گا، وہ کہے گا یہ فیس کیا ہے، میں اس سے ڈبل دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے قرآن تو سکھاؤ نا۔ لیکن جس کے دل میں اہمیت پیسوں کی ہے وہ کہے گا کہ نہیں، فری میں دینا ہے تو دو، پھر نہیں دیتے، اس کا مطلب قرآن کو تم نے ہلکا لیا ہوا ہے، سستا سمجھا ہوا ہے۔ اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم نے کوئی گفتگو کرنی ہو تو پہلے کیا کیا کرو، صدقہ دیا کرو۔ ذالک خیر لکم اطہر یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ فإن لم تجدوا پھر اگر نہ پاؤ تم، صدقہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم معاف کرنے والے، یہ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح وہ فیس بھی فرض نہیں ہے، جو واقعتاً مجبور ہے، ہم فری بھی پڑھاتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے نا، پتہ چل جاتا ہے کہ واقعتاً سیکھنے کے لیے یہ سیریس ہے اور حیثیت نہیں ہے اس کے پاس۔ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، کیا تم ڈر گئے اس سے، ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، کہ تم اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دو۔ فإذا لم تفعلوا اگر تم نے ایسا نہ کیا، وتاب اللہ علیکم اور متوجہ ہوا علیکم تم پر اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول کیا، فاقیموا الصلاۃ تو پھر قائم کرو نماز، واتوا الزکاۃ زکات ادا کرو، واطیعوا اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، واللہ خبیر بما تعملون اور اللہ تعالیٰ کو خوب خبر ہے جو تم عمل کرنے والے ہو۔ یہاں تک ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا، آگے انشاءاللہ ہم اگلا سبق پڑھیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔